ایک اور چیز ہے جس پر آپ نے قوم سے معافی مانگی. اب وہ چیز وہ ہے کہ وہ ججز جو جونیئر تھے جن کے نام مسترد ہو گئے تھے, آپ نے اچانک اپنی رائے بدلی. رائے نہیں بدلی تو کم از کم ووٹ بدلا, آپ کی رائے اگر وہی تھی. جسٹس فائز عیسیٰ, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس سردار طارق نے مخالفت کی اور تعیناتی تھی جسٹس شاہد وحید اور جسٹس حسن اظہر رضوی کی جو 60 رکنی بینچ میں شامل تھے. مگر آپ نے اٹارنی جنرل نے اپنا ووٹ چیف جسٹس کے نامنیز کے حق میں دے دیا. آپ جب معافی تو مانگ رہے ہیں مگر کیوں دیا تھا, کیا ہوا تھا؟ اور آپ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی رائے بھی یہ نہیں تھی, تو کس کے کہنے پر دیا تھا, کیا ہوا تھا؟ دیکھیے شاہ زیب صاحب, اگر تو ووٹ ہوتا میرا اعظم نذیر تارڑ کا تو میں ضرور وہی کرتا جو میں نے فیصلہ کر رکھا تھا, جو میں نے جولائی میں کیا تھا اس وقت, کیونکہ حکومت نے مجھے فری ہینڈ دیا تھا کہ آپ اپنا ڈیسیژن کریں اور آپ بار کاؤنسلز کی مشاورت سے ووٹ ڈالیں. میں نے بار لیڈر سے مشاورت کر کے وہ جس میٹنگ کے جو آڈیو ریکارڈنگ بھی ریلیز کی گئی تھی وہ آپ کے سامنے ہے, یہی نامینیشنز تھی. دوسری دفعہ آپ کو خود معلوم ہے کہ جو حالات تھے ان دنوں میں حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ ووٹ جو ہے وہ ان نامینیشنز کے حق میں دینا چاہیے. میں نے اس ٹائم پہ بھی کہا, اور یہ بات آپ کو ڈھکی چھپی نہیں ہے. جو اس وقت کی عسکری قیادت تھی وہ بھی آن بورڈ تھے, جو سربراہ تھے افواج پاکستان کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کنفرنٹیشن اور تناؤ ہے حکومت اور سپریم کورٹ میں, اس کو ختم کیا جائے. اور انہوں نے اس میں کافی گارنٹی کے ساتھ یہ بات کی کہ دو آئینی اداروں میں تناؤ نہیں ہونا چاہیے اور آپ یہ معاملہ جو ہے اس کو سلجھانے کی طرف جائیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں جو ووٹ تھا وہ حکومت نے مجھے حکم کیا کہ جی آپ نے ووٹ جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے جو نامینیشنز ہیں ہم نے ان کو ایگزامن کیا, آپ ووٹ دیں گے. میں نے رجسٹ کیا, لیکن باہر کیف میرے خیال میں میری یہ اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں ووٹ جو مجھے جنہوں نے کیبنٹ کا حصہ وزیر اعظم نے بنایا, اور کابینہ کے یہ اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں, میں گورنمنٹ کو امبیرس کرنے کی بجائے میں نے جانے سے پہلے انہیں آپشن دی اور ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرا استعفیٰ میں نے دیا ہوا ہے, آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں اور آپ کسی اور دوست کی ذمہ داری لگا دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں, کیونکہ یہ حکومتی سطح پہ ایک بات ہوئی ہے اور ہم ادارے کے ساتھ مزید تناؤ نہیں چاہتے, آپ مہربانی کریں, آپ اس کے بعد ہم یہ فیصلہ کریں گے. میں اس کے بعد دوبارہ کیبنٹ میں نہیں بیٹھا ہوں unless until کہ ان سب نے آ کے مجھے خود منایا. یہ ہوا تھا, آپ کا استعفیٰ اور یہ سارا ہوا تھا, مگر آپ نے کہا کہ اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی انہوں نے گارنٹی کے طور پر کہا, تو ظاہر ہے گارنٹی تو پھر کہیں سے لے کر کہا ہوگا نا. تو اور یہ نامنی تھے چیف جسٹس صاحب کے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی کہ کیا گارنٹی تھی, کیا گارنٹی لے کر آئے تھے, کیا کہا تھا؟ میں نے شاہ زیب میرے خیال میں نے ساری وضاحت سے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو تناؤ ہے حکومت اور سپریم کورٹ میں, یہ فضا مناسب نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے, حکومت کے لیے بہتر نہیں ہے, اداروں کے لیے بہتر نہیں ہے, معاشی معاملات ہیں اور بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. تو آپ ملک کو آگے چلنا چاہیے, آپ مہربانی کریں, آپ جو محاذ آرائی کی کیفیت نہ ہو جو کہ پہلے ہو گئی تھی. تو چیف جسٹس صاحب نے بڑی سوچ بچار کے بعد نامینیشنز دی ہیں, آپ ان پہ مہربانی کریں. میں آن ریکارڈ ہوں, میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں, اگلے روز بھی بات کی تھی کہ میں نے ٹل لاسٹ مومنٹ اس کو رجسٹ کیا تھا, اور مجھے سوائے اس کے کہ میں اخلاقی طور پہ پابند تھا, میرا ووٹ وزیر قانون کا ووٹ تھا, کاش وہ ووٹ اعظم نذیر تارڑ کا ہوتا. مگر طارق صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہر جب وہ کہتے ہیں کہ اس ٹینشن کو کم کیا جائے, اس تناؤ کو کم کیا جائے, چیف جسٹس کے نامنی کو مان لیا جائے, تو اس کے کانسیکوینس میں کچھ کمٹ بھی تو کر رہے ہوں گے نا کہ جی آپ یہ تناؤ کم کریں گے تو آگے سے بھی کیا ہوگا, کیا گارنٹی تھی؟ یہ میرے خیال میں دونوں سوال کے جواب آپ کے جو ہیں یہ اعلیٰ قیادتیں دے سکتی ہیں. یہ جن کے نام آئے ہیں, جو لینے والے تھے اور جو دینے والے تھے, وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. میں اس کانورسیشن کا حصہ نہیں تھا. مجھے جتنا کنوے کیا گیا اور کنونس کرنے کے لیے جتنا کنوے کیا گیا, میں نے وہ صدق کے دل سے آپ کو بتا دیا. اس سے اگلی باتیں جو ہیں وہ نہ میرے پاس ہیں, وہ بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں پبلکلی اس طرح سے ڈسکس نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے, کیونکہ اب مسئلہ یہ نا کہ آپ پاکستان کے مسائل کے حوالے سے کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں کہ جی پاکستان میں آج یہ مسئلہ ہے, اور اس کے بعد جب اندر جا کے دیکھیں تو نام لکھا آتا ہے جنرل باجوہ کا. ماشاءاللہ سے اس ملک میں اب جتنے بھی مسائل ہیں پچھلے 5-6 سال کے, وہ جنرل باجوہ صاحب کی ہی تقریباً دین ہے, یا پھر جنرل فیض صاحب کی دین ہے. تو یہ مسئلہ بھی آج پتہ چل رہا ہے کہ انہی کی دین ہے. تو آپ کو آپ کی منشا کے خلاف آپ کو ریزائن دینا پڑا, مگر آپ کو بتایا تھا قیادت نے کہ ہوگا کیا, آپ بے شک بتا نہیں رہے کہ یہ ہوگا اس کے کانسیکوینس میں. شاہ زیب صاحب نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے ساری, میرے خیال میں آپ میرے سے زیادہ سمجھدار ہیں
کہ جو ایک تناؤ کی سچویشن تھی اداروں میں، اور وہ چل رہی تھی جولائی سے آنورڈ، آپ کے سامنے ہی ہے ساری صورتحال، تو گورنمنٹ نے شاید نیک نیتی سے ان کا مشورہ مانا اور انہوں نے کہا شاید اس طرح سے معاملات سلجھ جائیں اور جو باقی جگہیں ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے۔ باہر کیف وہ ایک دور تھا، گزر گیا، اور اس کی وجہ سے آپ سب کے سامنے ہے جو اب اس کے بعد کے ایونٹس آئے۔ اور جہاں تک تعلق ہے میری بارز کا وہ سارا معاملہ، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی بارز نے ریزسٹ کیا اور انہوں نے ووٹ کیا تھا دوسرے جج صاحبان کے ساتھ، اور میرے خیال میں ان کا یہ فیصلہ درست تھا۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک رولز بننے چاہیے، سینیورٹی کا ایشو سیٹل ہونا چاہیے۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اسی طرح چلتا رہے گا جب تک ہم اس معاملے کو سلجھائیں گے نہیں، اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن پورے کو بٹھا کے رولز فریم کر لیں، اور جو سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہے یا ہائی کورٹ میں ایون ایلیویشنز ہیں، ان کا ایک کرائٹیریا، بیسک سا کرائٹیریا ضرور بنا دیا جائے، اس میں پھر کمی بیشی جب ہو وہ کمیشن ایگزامن کیا کرے۔ صاحب کیا تناؤ کم کرنے کی دوبارہ بھی کوشش ہو رہی ہے؟ کچھ شخصیات کچھ ایکٹیو ہوئی ہیں کیا؟ کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے ابھی تو جو نظر آ رہا ہے وہی ہے سارا کچھ، یعنی تناؤ ہے۔ اب تناؤ تو نہیں میں کہوں گا، میں تو کہوں گا ابھی بھی گنجائش ہے چیزوں کو درست کرنے کی، کہ اگر آپ if we go by book، وہ کہتے تو ہے نا یہ 90 روز لکھا ہوا ہے، 90 روز تو شاہ زیب صاحب وہ ہیں جنہیں گزرے ہوئے بھی آج کافی دن گزر گئے ہیں، اور اگر آپ الیکشن کی بات کریں تو وہ بہت جلد بھی ہوئے تو وہ 14 مئی کو ہوں گے۔ مجھے دوسری ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ کیا 90 روز کا فارمولا جو ہے وہ صرف پنجاب کے لیے ہے؟ یہ ہمارے سامنے خیبر پختونخوا ہے، اس کا معاملہ بھی سامنے آیا تھا، خیبر پختونخوا کا معاملہ پھر صوبے کو بھیج دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ اپنے حالات کے مطابق ڈیٹ کا تعین کریں۔ وہاں پہ بھی 2 روز کے بعد اسمبلی ٹوٹی تھی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں ایک بڑا ہیجان برپا کر دیتی ہیں، اور پھر آپ ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو آپ کو بڑے غلط خیال آتے ہیں، بڑی الٹی سوچ آتی ہے کہ یہ وائی ان پنجاب اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہوئے آپ کو اچھی خاصی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔